بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل والانبیاء وعلی آلہ المجتبی وصحبہ بدور الدجا ونجوم الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت جل وعلا شانہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کی گزشتہ خطاؤں سے درگزر فرمائیں، آئندہ کے لیے ہمیں صراط مستقیم اور توبہ پر استقامت عطا فرمائے اور ہم سب کو دین حق کا فہم نصیب فرمائے۔ سورہ احزاب کی آیات مبارکہ 56 اور 57۔ 56 نمبر آیت مبارکہ بہت مشہور ہے، جو آیت صلاۃ ہے، آیت درود و سلام ہے۔ آج مختصر وقت میں اس سے متعلق چند فوائد پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ ارشاد ہوتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ پر درود بھیجا کرو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، دکھ پہنچاتے ہیں،
ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اللہ ان پہ لعنت کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے ذلیل کر دینے والا، رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیت درود اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اس کا کیا معنی ہے، اور فرشتے جب درود بھیجتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے، اور ایمان والے جب درود بھیجتے ہیں، درود پڑھتے ہیں تو اس کا کیا معنی ہے۔ یہ اس لیے کہ جب یہ ہمارا تصور یہ صاف ہو جائے گا، ہم پر یہ بات کھل جائے گی کہ درود ہے کیا چیز، جس کو ہم اپنے عرف میں درود کہتے ہیں۔ یہ ہمارا اردو زبان کا عرف ہے کہ اللہ تعالیٰ جس صلاۃ کا ذکر فرما رہا ہے، ہم اردو میں اس کے لیے درود کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ایک ہی آیت میں جو درود کا فعل ہے، اس کا فاعل اللہ بھی ہے اور فرشتے بھی ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف درود کی نسبت ہو تو اس کا معنی اور ہوتا ہے، فرشتوں کی طرف ہو تو اس کا معنی اور ہوتا ہے۔ یہ کلام الہی کی فصاحت ہے اور اس کی بلاغت ہے۔ تو یاد رکھیے، درود شریف کے معنی میں بہت تفصیلات ہیں جو لغت عرب کی روشنی میں مفسرین نے بیان کی ہیں۔ ان ساری تفصیلات کا خلاصہ 3 تعریفوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نبی پر درود بھیجتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پہ درود بھیجتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی انتہائی خاص رحمت اپنے نبی پر نازل فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اپنے نبی پر جو خاص رحمت ہے، اس رحمت کے نزول کو اللہ کا درود کہا جاتا ہے، کہ اوروں کے لیے عام رحمتیں ہیں اور رحمت للعالمین اس نبی الانبیاء کے لیے اللہ کی خاص رحمتیں۔ اور فرشتے جب درود بھیجتے ہیں اور درود کی نسبت یعنی صلاۃ کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جاتی ہے، تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست پیش کرتے ہیں کہ اللہ اپنے اس نبی پر خاص رحمتوں کا نزول فرما۔ اور جب اہل ایمان کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے کہ ایمان والوں کو کہا جاتا ہے کہ تم درود بھیجو، تو ایمان والے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہم صلی، کہ یا اللہ آپ درود بھیجیں۔ بظاہر تو بالکل عجیب سی بات نظر آتی ہے کہ اللہ کہتا ہے صلو تم بھیجو، تو ہم کہتے ہیں اللہم صلی، یا اللہ تو بھیج۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم نبی پہ درود بھیجتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اللہم صلی، یا اللہ آپ اپنے نبی پہ درود نازل فرمائیں، اس لیے کہ ہم اس طرح رحمت کی طلب نہیں کر سکتے جس طرح حق ہے، تو ہم اپنی عاجزی کا اظہار اللہ سے کرتے ہیں، اللہ کریم تیری ہی شان ہے، تو اپنی شان کے مطابق اپنے حبیب پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما۔
اور وہ اللہ تعالیٰ بواسطہ ملائکہ یا بلا واسطہ ملائکہ اپنے نبی پر درود و سلام نازل فرماتا ہے، لیکن اس کی مہربانیاں دیکھیں۔ مسند امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ میں ایک صحیح حدیث ہے، بسند صحیح روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں طویل سجدہ فرمایا، بہت لمبا سجدہ آپ نے فرمایا، اتنا لمبا سجدہ کہ صحابہ کرام کو یہ خیال گزرا کہ آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی ہے، سر مبارک نہیں اٹھا رہے۔ تو ایک صحابی آگے بڑھے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آگے بڑھے تو آپ نے خود قدموں کی آہٹ سن کر سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ عرض کرنے لگے، مجھے یہ خیال تھا کہ آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی ہے۔ فرمایا ایسا نہیں تھا، یہ جو اتنی دیر تک میں نے سجدہ کیا ہے یہ شکر کا سجدہ ہے۔ اور شکر کا سجدہ کس بات پہ؟ کہ آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ملک، ایک فرشتہ میرے پاس آیا ہے اور اس نے یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے سنائی ہے کہ آپ کی امت کا جو بندہ آپ پہ ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرمائے، اور جو آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے گا اللہ اس پر 10 مرتبہ سلامتی نازل فرمائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے تو اس کا معنی ہے کہ اللہ اس خاص رحمت کو نازل فرماتا ہے، اور جب فرشتے درود بھیجتے ہیں اس کا معنی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ اس خاص رحمت کے نزول کی دعا کرتے ہیں۔ اور جب ایمان والے درود بھیجتے ہیں تو اس کا بھی یہی مفہوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے حبیب پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو یہ ایک خاص نعمت حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے طفیل اس امت کو ملی ہے۔ اگرچہ درود پاک پڑھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو اللہ مزید بلند فرماتا ہے، جو محققین علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اس درود پاک پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے درجات کو مزید بلند فرماتا ہے، لیکن اس کا زیادہ فائدہ درود پڑھنے والے کو ہوتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا۔ کم از کم، یہ کم از کم کی بات ہے، اور یہ عام لوگوں کے لیے ہے، عام اہل ایمان کے لیے۔ قرآن حکیم میں یہ بیان ہوا کہ ایک نیکی کا اللہ تعالیٰ ان کو 10 گنا اجر دیتا ہے، لیکن اس میں آگے یہ معاملہ ہے کہ جتنے ایمان اور جتنے اخلاص کے ساتھ کوئی بندہ عمل کرتا ہے اس کے عمل کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ جتنے خلوص کے ساتھ اور جتنے ایمان کی قوت کے ساتھ عمل کرے گا اس کے عمل میں وزن اتنا زیادہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن اعمال کی گنتی نہیں ہوگی، اعمال کا وزن ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کی 1 کروڑ نیکی ہو اور دوسری طرف کوئی ایسا بندہ ہو جس کی 1 نیکی ہو اور اس کا وزن زیادہ نکل جائے، یعنی گنتی نہیں ہوگی، وزن ہوگا۔ اور وزن ایمان کے لحاظ سے جتنا ایمان زیادہ ہوگا، جتنا ایمان قوت والا ہوگا، جتنا عمل میں اخلاص ہوگا، اتنا عمل کے اندر وزن پیدا ہو جائے گا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چونکہ بدری صحابی ہیں
اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہے، یعنی صحابہ کرام کی صف میں جو اونچے درجے کے لوگ ہیں وہ عشرہ مبشرہ، خلفائے راشدین، بدر والے، پھر احد والے، پھر بیعت رضوان والے ہیں، پھر جا کر حدیبیہ والے ہیں۔ تو یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، اور اسلام کی خاطر بڑی قربانیاں دینے والے۔ تو کسی بات پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عبد الرحمن بن عوف کو گالی دی۔ انسان ہے، انسانی حیثیت سے اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی برا لفظ بول دیا، سخت لفظ بول دیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے، تو آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو۔ ایک قابل غور بات ہے کہ جن کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ گالیاں نہ دو، وہ حضرت خالد بن ولید ہیں، وہ بھی صحابی، حدیبیہ یا اس کے بعد والے، لیکن وہ پہلے والے۔ تو فرمایا تم میں سے جو بعد میں آنے والے ہو، اگر کوئی احد کے پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور میرا یہ صحابی ایک مد یعنی 4.5 کلو وہ خرچ کرے، تو یہ احد کے پہاڑ برابر جو صدقہ ہے اس کے تھوڑے سے صدقے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ احد کا پہاڑ یہ عرب کے اندر اس کی مثال دی جاتی ہے، جس طرح ہمارے ہاں مثال کے طور پر کہتے ہیں یہ صبر کا کوئی ہمالیہ ہے، ہمالیہ کو بڑا پہاڑ سمجھا، تو احد ہے بھی بڑا پہاڑ، اور اس کی مثال کسی بڑی چیز کے لیے دی جاتی ہے۔ جب یہ بیان کرنا ہونا کہ کوئی چیز بہت بڑی ہے تو کہتے ہیں یہ احد کے پہاڑ جیسی ہے، احد کے پہاڑ کے برابر ہے، احد کے پہاڑ، یہ مثال دیتے ہیں۔ متعدد حدیث مبارکہ میں اس طرح کی مثالیں بیان ہیں کہ احد کے پہاڑ کو کسی چیز کی بڑائی کے لیے نشانی سمجھا جاتا ہے۔ ویسے بھی وہ 8 کلومیٹر لمبا ہے اور 5 کلومیٹر تک اونچا ہے، اور بعض اوقات 3, 2.5, 2 کلومیٹر تک چوڑا ہے۔ تو احد کے پہاڑ کی مثال دی، ایک طرف تھوڑا سا ترازو پہ تلنے والا 4 کلو، 4.5 کلو، یا اختلاف کر لیں تو 6 کلو، 5 کلو بن جاتا ہے، ایک طرف وہ رکھا جائے، اور ایک ایسا بندہ خرچ کرے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، اور دوسری طرف وہ بندہ خرچ کرے جو صحابہ کے بعد ایمان لایا۔ وجہ کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کو صحبت ملی ہے ان کو اللہ نے اخلاص کی دولت بھی عطا فرمائی، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت میں سے تھا یزکیہم، ان کا تزکیہ کریں، ان کے دل سے دنیا کو نکالیں، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ڈالیں، ان کے دلوں میں آخرت کی فکر ڈالیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس مشن میں ایسے کامیاب ہوئے کہ جو آپ کی صحبت میں آ گئے، اللہ نے ان کو بڑے بڑے رتبے عطا فرما دی۔ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، آپ کی صحبت کا فیض ملا، آگے پھر علماء اصولیین کے ہاں اس پر ایک بڑی بات ہے کہ وہ کتنے عرصے کی صحبت ہو، بعض 2 مہینے کا، 6 مہینے کہتے ہیں، بعض 2 سال کا کہتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے سے ان کو اخلاص اور ایمان کی اتنی قوت ملی کہ بعد والے جتنے بھی عمل کریں اس کے عمل کے وزن کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اعمال کی گنتی کیوں نہیں ہوگی، اعمال میں وزن ہوگا، تو اعمال میں وزن ایمان اور اخلاص کے درجے کے مطابق پیدا ہوتا ہے۔ جتنا ایمان قوی ہوگا، یہی وجہ ہے کہ جو انبیاء کرام ہیں، جو خدا کے نبی ہیں، ان کے اعمال کے برابر کسی اور کے اعمال نہیں ہو سکتے۔ ان کے اعمال کے اندر اتنا وزن ہوگا، ان کے اعمال کے اندر اتنی قوت ہے، ان کے ایمان کے اندر۔ تو انبیاء کرام اس یقین پر فائز ہوتے ہیں، ایمان کے اس درجے پر فائز ہوتے ہیں
جس کے بعد شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو عمل کے اندر وزن، بعض امت میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا عمل 10 بندوں کے برابر، یہ ہر بندے کے لیے ہے، جو ایمان لے آیا اللہ نے اس کو 10 گنا نیکی عطا فرمانی۔ اب اگر اس کا ایمان اور قوت پڑ جائے اور ایمان کے اندر اور اس کا درجہ بڑھ جائے، ایمان اس کا یقین بڑھ جائے، تو اس کو عمل کا اجر 20 گنا بھی مل سکتا ہے، 50 گنا بھی مل سکتا ہے، 100 گنا بھی مل سکتا ہے، لاکھوں گنا بھی مل سکتا ہے۔ حضرت مجدد اسلام سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ عام بندہ 1 مرتبہ 1,00,000 مرتبہ اللہ اللہ کرے، ذکر کرے بندہ، اور 1,00,000 مرتبہ وہ اپنی زبان سے اللہ کہتا ہے، اس کا ایک درجہ ہے، اس کا ایک نور پیدا ہوگا۔ اور فرمایا جو خدا کا عارف اور پہچاننے والا ولی ہے، اس کا 1 مرتبہ اللہ کہنا عام بندے کے 1,00,000 مرتبہ اللہ کہنے سے زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ حضرت امام عبدالوہاب شارانی رحمہ اللہ نے الطبقات الکبریٰ کے اندر ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ سوال یہ تھا کہ بعض لوگ اس طرح بھی درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد 1000 مرہ، وہ کہتے ہیں اللہ کریم حضور پر 1000 مرتبہ درود نازل فرما۔ بعض کہتے ہیں کہ حضور پہ لاکھوں مرتبہ درود نازل فرما۔ اور ایک دوسرا بندہ ہے وہ وقت نکال کے تسبیح لے کر بیٹھ جاتا ہے اور 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اور ایک بندہ ایک ہی مرتبہ کہتا ہے یا اللہ حضور پہ 1000 درود۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور اگر نہیں ہے تو اس پہلے والے کے کہنے کا کیا مطلب ہے جس نے کہا کہ اللہم صلی علی محمد 1000 مرہ، 1000 مرتبہ حضور پہ درود؟ تو امام شارانی نے فرمایا کہنے والے کا ایمان اگر 1000 مرتبہ کے درجے پر ہے تو اس کا 1 مرتبہ کہنا 1000 مرتبہ کا درجہ رکھتا ہے۔ کہنے والے کا ایمان اگر لاکھوں کے برابر ہے، اب سب لوگوں کا ایمان کی قوت بھی برابر نہیں ہوتی، سب کی زبان کی قوت برابر نہیں ہوتی۔ یہ جو اسلام کا نظام شورا ہے اور جو یورپ کا دیا ہوا نظام جمہوریت ہے، اس میں یہ فرق ہے۔ اب آپ وطن عزیز میں دیکھیں بعض ایسے بزرگ ہیں آستانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ یہ آواز لگا دیں کہ اسلام آباد میں فلاں چوک میں 1,00,000 بندہ کل شام سے پہلے جمع ہو جائے تو لوگ جمع ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ ہیں کہ گھوڑا شریف آپ دیکھ لیں، گمکول شریف دیکھ لیں، موڑا شریف دیکھ لیں، اگر وہاں کے جو بڑے بزرگ ہیں وہ آواز لگا دیں تو ان کی آواز پہ لاکھوں بندے ایک دن میں جمع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جمہوریت میں ان کا ووٹ اور ایک ایسا بندہ جس کی بات اس کی بیوی بھی گھر میں نہیں مانتی، دونوں کا ووٹ برابر ہے۔ ایک وہ بندہ جس کی آواز میں لاکھوں آواز میں لاتے ہیں، اس کا ووٹ، اور جس کی گھر میں بھی کوئی نہیں مانتا اس کا ووٹ برابر ہے۔ ایک بندہ پی ایچ ڈی ہے یا 3 مرتبہ اس نے پی ایچ ڈی کی ہے، شعور والا ہے، عقل، اس کا ووٹ اور ایک پاگل بندے کا ووٹ جس کا ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ برابر ہے۔ یہ یورپ کا دیا ہوا نظام ہے، جبکہ اسلام نے ایک نظام شورا دیا تھا، ایک ارباب حل و حکمت کا نظام دیا تھا کہ جو باشعور کسی قوم کے لوگ ہیں، چنے ہوئے جو سردار لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، عقل و فہم والے ہیں، ان کی آواز میں آواز ملائی جائے، وہ اپنے پورے قبیلے کی ترجمانی کریں، 6 یا 7 بندے ہو پورے شہر کی ترجمانی کرتے ہوں۔ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت آسان کر کے یہ سمجھایا تھا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو عارف کامل ہے، اللہ کا ایسا عارف ہے، خدا کی پہچان کا والا ولی ہے، اگر اس کا ایمان 5 لاکھ بندوں کے برابر قوت رکھتا ہے تو اس کا ایک بار کوئی کلمہ پڑھنا 5 لاکھ والوں سے زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب
اپنی ظاہری حیات کے بچپن مبارک میں تھے، تو دو فرشتے آئے، انہوں نے ایک ترازو رکھا اور ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا اور دوسری طرف ایک بندہ رکھا، تو آپ کا وزن زیادہ ہو گیا۔ پھر دوسری طرف 2 بندے رکھے گئے، 10 بندے رکھے گئے، پھر بھی آپ کا وزن زیادہ۔ دوسری طرف 40 بندے رکھے گئے، حضور تنہا ان پہ بھاری تھے۔ پھر ایک اور فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ اس سلسلے کو چھوڑ دو، ساری اولاد آدم کو اگر ایک طرف رکھو، یہ آمنہ کا لال پھر بھی ان پہ بھاری ہوگا۔ یہ کوئی ظاہری وجود کا بھاری ہونا مراد نہیں ہے، اس سے مراد وہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مشاہدہ کی اور ایمان کی جس درجے پر ہیں، کائنات میں کوئی فرشتہ اور نبی اس درجے پر نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے ایمان کے اندر اللہ تعالیٰ سے اخلاص مانگنا چاہیے۔ تو جب اخلاص کے ساتھ آپ بیٹھ کر 10 مرتبہ بھی درود شریف پڑھیں گے، حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1.25 کروڑ مرتبہ سرکار کی ذات اقدس پہ درود شریف پڑھا۔ کبھی ہم غور کریں کہ ہمیں کبھی ایک مرتبہ بھی زندگی میں وہ کیفیت نصیب ہوئی ہے؟ اقبال پڑھتے کیسے تھے؟ فرماتے ہیں چوں بنام مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود۔ جب میں درود شریف پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو ایک تصور مجھے آتا ہے، ایک تصور اپنے دل و دماغ میں لے کر آتا ہوں کہ میں کس قدر پستی میں ہوں اور میں جن پر درود پڑھ رہا ہوں وہ کس قدر بلندی پہ ہیں۔ پہلے اپنی تنہائی کو بندہ دیکھے، اپنے اعمال کو دیکھے، اپنی حیثیت کو، میں کون ہوں۔ کہتے ہیں جب میں یہ تصور کرتا ہوں کہ میں کون ہوں اور میں کس ذات کا ذکر کرنے لگا ہوں، تو اس تصور سے شرمندگی کے مارے میرا وجود پانی پانی ہو جاتا ہے، پھر میری زبان پہ درود شریف جاری ہوتا ہے۔ یعنی کس شعور کے ساتھ، کس تصور کے ساتھ۔ میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی بندے نے ذکر کیا کہ فلاں بندہ بہت ذکر کرتا ہے، بہت عبادت کرتا ہے، بہت نمازی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اس کی عقل کتنی ہے، اس کا شعور کتنا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کے شعور اور فہم کے مطابق اجر عطا فرماتا ہے۔ جتنے وہ شعور کے ساتھ اور فہم کے ساتھ کوئی عبادت کرے گا، اتنا اس کا اللہ کے ہاں اجر ہوگا۔ تو درود شریف بہت بڑی عبادت ہے، اس تصور کے ساتھ کیا جائے کہ ہم گناہ گار ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کا ایک سلسلہ، ایک نظام باطن کا بنایا ہے کہ گناہ گار بندہ کسی مقام پہ بیٹھ کے جب درود شریف پڑھنا شروع کرتا ہے، حضور پاک کی رحمت للعالمین کی توجہ اس کی طرف ہو جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اس پر توجہ فرماتے ہیں۔ حضرت امام شرانی نے اسی طبقات میں سیدنا ابو الوفا شاذلی کے حوالے سے ایک بات لکھی ہے، اور وہ بڑی امید افزا بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ کو کثرت سے سرکار کی زیارت ہوتی، بہت کثرت سے آپ کو دیدار ہوتا، اور وہاں بہت سارے واقعات لکھے ہیں۔ ایک موقع پر سرکار نے فرمایا درود شریف زیادہ پڑھتے ہو، ایسا کیا کرو کہ 7 سورہ کوثر بھی زیادہ پڑھا کرو۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور پاک نے مجھے فرمایا کہ مکمل درود پڑھا کرو۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ مکمل درود کیا ہے؟ فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا یہ مکمل درود ہے، اس لیے کہ اس میں درود بھی آ جاتا ہے اور سلام بھی آ جاتا ہے۔ فرمایا ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی مجھے زیارت ہوئی اور فرمایا کہ تم درود شریف پڑھتے ہو لیکن ایک بے احتیاطی کر جاتے ہو۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول کریم بتائیں کیا بے احتیاطی؟ فرمایا تم اس طرح پڑھ کے اٹھ کے چلے جاتے ہو، جب تمہاری وہ تعداد پوری ہو جائے تو اس کا ہدیہ بھی ہماری بارگاہ میں بھیجا کرو۔ مرتبہ 1000 جتنا 10 بار پڑھتے ہیں 20 بار، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی خدمت میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا اللہ یہ میری طرف سے ہدیہ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں پہنچا دیں۔ سب سے جو افضل درود ہے یہ درود ابراہیمی ہے، جو سب سے افضل عبادت کے اندر جس کو رکھا گیا،
اور اس کی ایسی برکات ہیں جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو اس بات کا ادراک ہے۔ میرے مرشد کریم فرمانے لگے، ہمارے ایک پیر بھائی نے ان سے پوچھا کہ حضرت سیدنا مجدد اسلام پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ آپ کی جب ابتدائی عمر مبارک تھی 8 سال یا 6 سال، تو شیطان کے ساتھ خواب میں آپ کی لڑائی ہوئی، پھر آپ نے اس کو گرا لیا۔ تو ہمارے پیر بھائی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے؟ تو فرمانے لگے نہیں، ہم تو گنہگار سے لوگ ہیں، وہ بڑے لوگوں کی باتیں۔ جب اس نے ضد کی تو فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ میں تہجد کی نماز میں سورۃ الاخلاص پڑھ رہا تھا۔ یہ تقریباً جتنے اولیاء فقراء صوفیاء ہیں یہ سورۃ اخلاص تہجد میں زیادہ پڑھتے ہیں۔ حضرت گولڑی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعداد 1000 تک بھی لکھی۔ فرمایا جس کو یہ نصیب ہو جائے کہ تہجد میں وہ 1000 مرتبہ، اگر رات کے نفلوں میں اگر 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، فرمایا اس میں جو چیز ملتی ہے وہ دنیا کے کسی وظیفے میں نہیں ملتی۔ فرمایا ہزاروں مراقبات اور مشاہدات اور انکشافات سب اس کے سامنے ہیچ ہیں جو اس میں ملتا ہے۔ تو بعض لوگ 100 مرتبہ کوشش کرتے ہیں، بعض ایسے کرتے ہیں کہ 8 یا 12 رکعت تہجد پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں۔ تو یہ معمولات ہیں صوفیاء کے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں سورۃ اخلاص پڑھ رہا تھا تو ناف کے مقام سے آ کر شیطان بولا اور اس نے اللہ کی توحید کے خلاف، اللہ کے ایک ہونے کے خلاف سوالات اٹھائے۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے کسی بھی سٹیج پر اگر وہ سوال کر دیے جائیں کوئی عالم ان کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس قدر خطرناک اس کے سوال ہیں شیطان کے کہ کوئی ان کا جواب نہیں دے سکتا۔ یہ بڑے دعوے سے آپ فرماتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے حضور کے صدقے ہمارے ایمانوں کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو انتہائی ادب مبین ہے اور وہ اتنا چالاک ہے، اس کے پاس اتنا علم ہے، اس کے پاس اتنی دلیلیں ہیں۔ الشیخ الاکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ خود فتوحات میں فرماتے ہیں کہ اپنے سالکین کو، مریدین کو فرمایا کبھی تمہاری شیطان کے ساتھ باس ہو جائے تو جان چھڑانے کی کوشش کر۔ فرمایا میرے سامنے ایک بار آیا اور اس نے مجھے کہا کہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ رب فرماتا ہے کہ میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے۔ تو ابن عربی کہتے ہیں میں نے کہا ایسے ہی ہے یہ آیت۔ تو اس نے کہا کہ ہر شے کو جو رحمت گھیرے ہوئی ہے، کائنات ساری پر اس کی رحمت چھائی ہوئی ہے اور اس کی رحمت نے ساری کائنات کو اپنے اندر لیا ہوا ہے، تو میں اس کائنات سے باہر تو نہیں ہوں، اس کی رحمت کا ایسا مجھے بھی مل ہی جائے گا۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کے لیے ہم اس پہ لعنت اللہ تعالیٰ قرآن میں بھیج رہا ہے۔ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کی رحمت سے دور ہو چکا۔ جب آپ کسی بندے پر لعنت بھیجتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کی رحمت اور اس کے درمیان فاصلہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو خدا کی جو رحمت سے دوری کی جو آخری حد ہے اس کا نام کفر ہے۔ تو خدا کی رحمت سے دور ہونے والا ملعون ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کائنات کے اندر ہوں اور خدا کی رحمت اس کائنات پر ہے، تو میں بھی اس کے اندر ہوں، لہذا میں بھی اس کی رحمت کا مستحق ہو جاؤں گا اور اس کی رحمت مجھ تک پہنچ جائے گی۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے جان چھڑانے کی کوشش کی اور اس کے بعد اس سے بحث نہیں کی۔ اس کے پاس ایسے ایسے دلائل ہوتے ہیں، ایسے ایسے اس کے پاس چکر ہوتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس نے ناف کے مقام سے سوال اٹھائے اور میں نے جلدی جلدی نماز کو ختم کیا۔ ایسے سوال اس نے اٹھائے تو دیکھا کہ کمرے میں ایک طرف اندھیرا ہے اور آدھے کمرے میں روشنی ہے۔ کمرہ آدھا بالکل اندھیرے والا ہے، آدھا روشنی والا ہے، اور وہ مجھے روشنی سے اندھیرے کی طرف کھینچ رہا ہے۔ یہ آیت الکرسی جو ہے اس کے اگلے جو الفاظ ہیں، آیت الکرسی عام طور پر ہم لوگ جو ہے تو هو العلی العظیم تک پڑھتے ہیں، جبکہ جو لوگ زیادہ آگے جاتے ہیں اور بات جن کو پتہ ہے وہ خالدون تک پڑھتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ایمان والوں کے کام کو خود سنبھالنے والا ہے اور ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔
اور وہ جو خدا کے ناشکرے ہیں اور کافر ہیں ان کے دوست بھی شیطان ہیں، طاغوت ہیں بڑے بڑے، اور وہ ان کو روشنی سے اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو شیطان ہمیشہ روشنی سے اندھیرے کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے، اور اللہ والے اندھیرے سے روشنی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آدھا کمرہ بالکل روشن ہے اور آدھا اندھیرا ہے، اور وہ مجھے اندھیرے کی طرف کھینچ رہا ہے، اور میں زور لگا رہا ہوں لیکن وہ زیادہ زور لگا رہا ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ آج اگر یہ لے کر ادھر چلا گیا تو میرا کام خراب ہو جائے گا۔ اتنے میں سامنے سے ایک صورت ظاہر ہوئی اور اس نے مجھے روشنی میں پھر واپس لے آئی، اور شیطان مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے خیال گزرا کہ یہ میرے مرشد حضرت خواجہ محمد قاسم موڑا شریف والے ہیں، تو آواز آئی نہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی صورت ہے، اور اللہ نے درود ابراہیمی کی برکت سے آپ کو بچا لیا کہ آپ جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اس کی برکت سے اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ تو درود ابراہیمی شریف کی بڑی برکات ہیں، کوشش کیا کریں کہ اگر زیادہ نہیں ہو سکتا، بعض لوگ فوراً جب سوچتے ہیں نا تھوڑا سا یہ لمبا ہے تو پھر کہتے ہیں کوئی چھوٹے والا پڑھنا چاہیے۔ درود شریف چھوٹے بڑے کوئی نہیں ہوتے، درود شریف ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ جو درود ابراہیمی ہے جو نماز کے اندر والا ہے اس کو اپنے معمولات میں رکھنا چاہیے، اس کی بہت بڑی برکات ہیں، اور بندہ براہ راست سرکار کی توجہ کے اندر رہتا ہے۔ ایک اور بات، دنیا کے اندر جس درود شریف کو زیادہ پڑھا جاتا ہے اس کے کلمات کی اس فضا میں تاثیر ہوتی ہے جو زیادہ لوگ پڑھتے ہیں، اور کوئی واقعی معمولات میں پڑھے یا نہ پڑھے، دنیا میں کروڑوں مسلمان روزانہ نماز میں اس درود ابراہیمی شریف کو پڑھتے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں روزانہ فضاؤں کے اندر اس کا نور جاتا ہے، اس لیے جب کوئی درود ابراہیمی پڑھنے لگتا ہے تو وہ جلدی اس نور کو حاصل کر لیتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ کو تکلیف دیتے ہیں اور اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو اذیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں صفات متشابہات میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خوش ہونا، اللہ تعالیٰ کا ہنسنا الفاظ ہیں جو حدیث مبارکہ میں، اللہ تعالیٰ کو دکھ دینا جو قرآن میں آیتیں ہیں یا حدیث مبارکہ، یہ سب مجاز میں استعمال ہوتی ہیں۔ کس میں؟ یعنی حقیقی معنی میں نہیں ہوتی۔ دکھ کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کریں کہ جو دوسرا ہے جس کو آپ دکھ دے رہے ہیں اس کے قلب پہ، دل پہ جا کے ٹھیس لگتی ہے، اور اس کے دل کے اندر ایک اضطراب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو اس کا معنی آپ نے اس کو دکھ دے دیا ہے۔ یعنی جو دل والا ہے، آپ نے اس کو تکلیف دی، اس کے دل نے اس کا اثر محسوس کیا، اس نے آپ کی بات کا یا آپ کے فعل کا اثر اپنے دل پر لیا اور قبول کیا، اور اس کے دل کے اندر دکھ پیدا ہوا، اس کو اذیت کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کی ذات وہ ہے جو مؤثر حقیقی ہے، کائنات کے ہر شے میں وہ تاثیر پیدا کرتا ہے، وہ خود کسی کے اثر کو قبول نہیں کرتا۔ یہ علم عقیدہ کی بات ہے۔ تو اللہ کو دکھ دیتے ہیں، جب آپ کسی کا اثر اپنے دل پہ لیتے ہیں تو آپ کو دکھ ہوتا ہے، آپ دکھی ہوتے ہیں، تو اللہ تو اثر قبول ہی نہیں کرتا۔ تو اس لیے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ مجاز میں، مجازی معنی کیا ہے کہ کوئی ایسا کام کرنا جس سے اللہ کی ناراضگی کے سبب پیدا ہو جائے۔ اللہ کو دکھ دینے کا معنی یہ ہے کہ کوئی کام ایسا بندہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب پیدا ہو جائے، تو یہ اللہ کو ایذا دینا مجازی معنی میں ہے۔ اسی طرح جو حدیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہنسنے کا ذکر آتا ہے، یہ بھی صفات متشابہات میں سے ہے۔ اہل سنت کے جملہ متکلمین کے نزدیک یہ ظاہری معنی میں نہیں ہے، اس کی بڑی تفصیل ہے، پھر کسی مقام پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو اللہ کو اذیت دینا، ان الذین یؤذون اللہ ورسول، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں،
لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ لعنت کرتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کی ان پر لعنت ہو۔ دنیا میں لعنت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دینے والے دنیا سے ایمان لے کر نہیں جا سکتے، ایمان ان کا چھین لیا جاتا ہے، وہ خدا کے غضب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو جہاں ایک طرف درود شریف کی آیت ہے، اس کے ساتھ یہ ربط آیات کو آپ دیکھیں، اگلی ہی آیت میں اذیت کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک طرف تعظیم کی بات ہے، ایک طرف بے ادبی اور اذیت کا جو وبال ہے اس کا بیان ہو رہا ہے۔ اس پر بھی انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بہت تفصیل کے ساتھ کچھ چیزیں آپ کے خدمت میں عرض کریں گے۔ صاحب تفسیر روح المعانی نے اپنی تفسیر میں، قاضی مظہری رحمۃ اللہ تفسیر مظہری میں، اور حضرت قاضی اسماعیل حقی علیہ الرحمہ نے تفسیر روح البیان میں اس آیت درود پر بہت زیادہ لکھا ہے اور اس کے فوائد لکھے ہیں، اور اس کی بعض ایسی چیزیں ہیں جو حضرت شہاب الدین خفاجی رحمہ اللہ نے تفسیر بیضاوی کی جو حاشیہ لکھا ہے اس کے اندر ایسی چیزیں لکھی ہیں جو عام طور پر دیگر مفسرین نے ان کی بحث نہیں کی، ان کو نہیں چھیڑا۔ انشاءاللہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔